عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ مطلب یہ کافر بھی مسلمان کو کہتے ہوں گے اس دن کا، جیسے ہمارے ہاں عید مبارک بولتے ہیں، عید مبارک، ہم بولتے ہیں خیر مبارک، تو یہ کافروں کو بھی ہمارے مسلمان بولتے ہوں گے ان کے ملکوں میں عید مبارک، تو وہ خیر مبارک یا غیر مبارک جو اس کو آتا ہوگا بول دیتا ہوگا، تو ان کو نہیں بولنا، یہ ان کے لیے عید مبارک نہیں ہے۔ عید مبارک مانے عید برکت والی ہے نا، عید کی برکت ہے۔ دین سے تو دوری ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے ایجوکیشن سسٹم کے اندر، تو وہ لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ مطلب اس کو کوئی آر ہی نہیں سمجھ رہے۔ دعوتوں میں، شادی میں، مختلف مواقع پر ہو رہا ہوتا ہے، ہوٹلوں کے اندر بکنگ ہو رہی ہوتی ہیں، ہوٹل کے اندر رومز بک ہوتے ہیں، ہالز بک ہوتے ہیں، ان سب میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس وقت جو موجودہ جنریشن ہے، یعنی جو 18 سال 20 سال 22 سال کے جو نوجوان یہاں پڑھ رہے ہیں، اور جس طرح جو ہے وہ ان کے غیر مغربی کلچر میں ڈلتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ تو چلو ایک پروفیشنل زندگی میں آ گئے، لیکن ہمارے پاس ایسے بہت سارے اسلامی بھائی ہیں جو ابھی بھی تعلیمی اداروں میں ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ سارے کے سارے غلط انداز سے پڑھ رہے ہوں، مگر وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اپنے طور پر، اور اب یہ تعلیم حاصل کرنے کے متعلق بھی اب جو فقہی جزیات ہیں اللہ کرے اس پر بھی عمل کرتے ہوں۔ جب لڑکیاں بیٹھی ہوں گی اور لڑکوں کو بے عزت کیا جا رہا ہوگا کہ یار آپ پڑھتے نہیں ہو اور یہ نہیں کرتے، تو لڑکے پھر پڑھائی کی طرف آتے ہیں۔ جہاں عورت کا واسطہ نہیں پڑتا اس پروڈکٹ پر بھی عورت کا فوٹو آپ کو ایڈورٹائزمنٹ بورڈ پر نظر آئے گا۔ اگر ان کو سمجھانے آئے نا تو بتاؤ ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ بھائی پتھر کے دور میں رہ رہے ہو کیا؟ وہ آپ کو ایک آدمی کہہ رہے ہیں پتھر کے دور میں رہ رہے ہو، تو کہتے ہیں نا ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ لوگوں نے مغربی کلچر زیادہ اپنا لیا ہے، جو ہمارے ماحول ہے جو اس کو بھول رہے ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ترقی زیادہ ہو رہی ہے۔ کیا ترقی ہوئی ہے؟ نظر میں ترقی ہو رہی ہے یہ چیزیں۔ یہ آپ کی جو بات ہوئی، جو انہوں نے بات کی کہ جی ریسٹورینٹ میں کھانا وغیرہ کے حوالے سے، بٹ پروفیشنلزم کے اندر جو پروفیشنلی ہوتا ہے کہ جیسے میں ایک پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتا ہوں، تو وہاں کچھ پریکٹیکلی چیزوں کی بنیاد پہ اٹ وانٹ بی پاسبل کہ سیپریٹ سیکشن بنا دیے جائیں۔ ٹھیک ہے، اگر سم ہاؤ اس کو کر بھی دیا جاتا ہے، بٹ اس کے اندر یہ بھی اگین یہ ایشو آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ کی انٹریکشن ہوتی رہتی ہے جس سے آپ کے شریعت کے حساب سے آپ کو کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، دیکھنا نہیں چاہیے۔ مینس فار ایگزامپل کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اسکول کی اگر ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ٹیچرز ہوتے ہیں جس کے اندر جینٹس بھی ہوتے ہیں اور لیڈیز بھی ہوتی ہیں، بٹ اب ان کو کام کرنا ایک ساتھ ہی پڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی سیپریشن نہیں ہوتی۔ اب اگر ہم کوئی اپنا پرائیویٹ سیکٹر لے لیتے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے اگر اپنا کام کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے جو لیڈیز ہے، بٹ اور اس کا انٹریکشن ہو رہا ہے، کمیونیکیشن جو بھی ہے آپ کا۔ تو اس حوالے سے پھر ہم اس کو کس طرح سارٹ آؤٹ کریں کہ یہ جو ایشو آ رہا ہے کس طرح ہم شریعت میں امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں، اور اس بارے میں آپ پھر کیا ارشاد فرمائیں گے؟ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے کیا ہونا چاہیے؟ مردوں اور عورتوں کے دفتروں میں یا دیگر جگہوں پر اکٹھے کام کرنے کے حوالے سے شرعی احکام بھی کچھ تفصیل ہے۔ خلاصہ کلام کے طور پہ پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ اسلامی احکام کی روشنی میں جو دین کے احکام ہمارے سامنے آتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے بارے میں جو سب سے پسندیدہ صورت ہے وہ یہی ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں اور وہ کام کاج کے سلسلے میں باہر نہ جائیں۔ گھروں میں ٹھہرنے کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت مبارکہ بڑی واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ تو گھروں میں ٹھہری رہنا عورتوں کے لیے اولین ترجیح ہے اور سب سے مقدم یہی ہے۔ البتہ اگر کسی مصلحت یا مجبوری کی وجہ سے عورتوں کو گھروں سے باہر جانا پڑے، خواہ وہ کسی کام کاج کے سلسلے میں جائیں یا وہ نوکری کے سلسلے میں جائیں، تو اس میں چند احکام کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے، اور وہ بھی قرآن پاک کی آیات مبارکہ سے بڑے واضح طور پہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور ایسی بے پردگی نہ کرو جیسی اگلی جاہلیت کی بے پردگی، یعنی سابقہ جاہلیت کے زمانے میں جس انداز میں بے پردگی ہوتی تھی اس انداز کے اندر بے پردگی نہ کی جائے۔ بے پردگی سے کیا مراد ہے؟ اس کی کیا صورتیں ہیں؟ اس کی متعدد صورتیں بن سکتی ہیں۔ بے پردگی کے اندر یہ صورت بھی داخل ہے کہ عورت
ناکافی لباس پہنے، یعنی ایسا لباس پہنے کہ جس سے اس کا بدن نمایاں اور ظاہر ہوتا ہو، جیسے مثال کے طور پہ اس کی کلائیاں نظر آتی ہیں، ایسا لباس جو ہے یہ پہن کر باہر جانا کہ غیر محرموں کی نظر اس کے اوپر پڑے، شریعت کی روح سے ناجائز ہے، اور اس آیت مبارکہ میں جس کی ممانعت ہے یہ اس کے برخلاف ہے۔ یعنی قرآن پاک نے جو فرمایا تھا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، ایسی بے پردگی نہ کرو جیسی اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ تو یہ والی صورت کہ ناکافی لباس پہنا جائے یہ اگلی جاہلیت کی بے پردگی میں داخل ہے، جس سے شریعت نے منع کیا، جس سے قرآن پاک نے منع کیا۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی کہ جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی لباس پہنا ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ بے لباس ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لباس اتنا باریک ہوگا کہ وہ پردے کا کام نہیں دے رہا ہوگا بلکہ وہ بے پردگی کا کام دے رہا ہوگا۔ تو اب اگر عورت اس طرح کا لباس پہن کر گھر سے باہر جاتی ہے، خواہ وہ نوکری کے لیے جائے، خواہ وہ جو ہے کسی سے ملاقات کے لیے جائے، خواہ وہ رشتہ داروں کے ہاں جائے، لیکن لباس ایسا ہے کہ وہ پوری طرح پردہ نہیں کر پاتا، تو اس طرح کا لباس پہننے کی اجازت نہیں۔ تو جو ایک بنیادی چیز ہے وہ سب سے پہلی یہی ہے کہ عورت کے لیے گھر کے اندر ٹھہرے رہنا یہ سب سے بہتر ہے، اور اگر وہ گھر سے باہر جائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پردے کا مکمل خیال کرے۔ پردے کے اندر لباس بڑی اہمیت رکھتا ہے، لہذا لباس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری بات وہ بھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہی سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ جو اس کی گفتگو کا انداز ہے وہ گفتگو کا انداز ایسا نہ ہو کہ جو دوسروں کو اس کی طرف مائل کرنے والا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ اپنی آواز کو بہت پست اور نرم نہ کرو کہ وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے وہ لالچ کرے۔ یعنی مردوں کے ساتھ اس انداز میں گفتگو کرنا کہ وہ اپنے لیے ایک قسم کی معاذ اللہ کوئی اس میں دعوت سمجھے یا اس کے دل کے اندر میلان پیدا ہو، یہ صورت جو ہے یہ قرآن پاک نے منع فرمائی۔ لہٰذا اب اگر دفتروں میں جہاں پر عورتیں کام کرتی ہیں وہاں پر وہ مردوں کے ساتھ ان کی گفتگو کا انداز ایسا ہے کہ مرد ان کی طرف مائل ہوں، جیسے ہنس ہنس کے باتیں کرنا، بلا ضرورت گپے مارتے رہنا، یا جو ہے مختلف ناز و انداز سے بات کرنا، یا مختلف سٹائل اختیار کر کے بات کرنا، تو اب یہ وہ چیز ہوگی جو دل کے مریض کے لیے لالچ کا سبب بنے گی، جو دل کے مریض کے لیے یعنی جس کے دل کے اندر شہوت کا مرض ہے اور لذت پرستی کا مرض ہے وہ لالچ کرے گا۔ تو اب دفتروں میں جو کام کرنے والی عورتیں ہیں وہ اس کے حوالے سے خود غور کر لیں، ان کا انداز اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو اٹریکٹ نہ کریں، اور وہ اپنی آواز کے اندر کچھ سختی اور کچھ ایسا انداز رکھتی ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسرا ان کی طرف للچائی نظروں سے نہ دیکھے۔ تو لہٰذا یہ جو بنیادی حکم ہے اس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات وہ بھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہی سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ پھر آگے وہ مستثنیات کا بیان ہے کہ اپنے شوہروں کے سامنے زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں یا جو ان کے محارم ہیں، لیکن جو اجنبی غیر پرائے مرد ہیں ان کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کرنا اس کی ہرگز اجازت نہیں، بلکہ اس کی جو معمولی سے معمولی صورت ہو سکتی ہے اس کی بھی اجازت نہیں۔ اب جو عورت کسی دفتر میں کام کرتی ہے اور وہاں پر مرد بھی موجود ہیں یا مردوں کا آنا جانا ہے، وہاں اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ تو اب اگر کوئی پورا میک اپ کر کے، کوئی بن سنور کر، کوئی اپنے آپ کو سجا بنا کر اب کوئی دفتر میں جاتی ہے، غیر محرموں سے بات کرتی ہے، مردوں سے بات کرتی ہے، گھنٹوں ان کے ساتھ گزارتی ہے، تو کیا اس حکم قرآنی پر عمل ہو جائے گا؟ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی زینت کو وہ غیروں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ مومن عورتوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو اللہ رسول کو ماننے والی ہیں، ان کو یہ کہا گیا کہ یغضضن من ابصارہن، وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ نگاہیں کس سے نیچی رکھیں؟ کیا دیواروں کو دیکھنے سے، کیا چھت کو دیکھنے سے نیچی رکھیں؟ غیر مردوں کو دیکھنے سے نیچی رکھیں۔ اب جو دفتروں میں کام کرنے والی ہیں وہ اس پر غور کر لیں کہ کیا ان کی نگاہیں نیچی رہتی ہیں؟ غیر مرد کے ساتھ، اجنبی کے ساتھ عورت کا خلوت اختیار کرنا حرام۔ تو اب عورتیں جو دفتروں میں کام کرتی ہیں، کبھی وہ باس کے دفتر میں جا رہی ہیں، کبھی وہ کسی مینیجر کے دفتر میں جا رہی ہیں، اور وہ دفتر ضروری نہیں ہے کہ وہ شیشے ہی کا دروازہ ہو، ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ جہاں پر واقعی یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ خلوت ہے، تو اب یہ خلوت کی صورت حرام۔ تو یہ چند احکام جو ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آتے ہیں کہ مرد و عورتوں کا اکٹھے کام کرنے کی جو اجازت کی صورت ہے وہ کیا بنتی ہے۔
औरत अपने पर्दे का ख्याल करेगी, खलवत मर्द के साथ ना हो इसका ख्याल करेगी, अपनी ज़ेब ज़ीनत को ज़ाहिर नहीं करेगी, अपनी गुफ्तगू के अंदाज़ को नरम, लोचदार और माइल करने वाला नहीं बनाएगी, अपनी ज़ीनत को हरगिज़ ज़ाहिर नहीं करेगी, अपनी निगाहों की हिफाजत करेगी, और जहाँ कहीं उसको ये लगे कि किसी फितने का अंदेशा है कि दूसरा उसके साथ इस अंदाज के अंदर गुफ्तगू करना चाहता है, या इस अंदाज में बात करना चाहता है, या कुछ तोहफा तहाइफ का लेन देन करना चाहता है, तो वहाँ पर फौरी तौर पे फुल स्टॉप। ये देखना भी ज़रूरी है कि हकीकी सूरत हाल क्या है। यानी हमने ये तो कह दिया कि ये शराइत पाई जाए तो नौकरी करना जायज़ है, लेकिन जो बाहर हो रहा है, जो दफ्तरों में हो रहा है, वो क्या है? क्या वहाँ पर इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए नौकरी की जा सकती है? क्या वहाँ इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए कामकाज किया जा सकता है? बज़ाहिर जो है ये बड़ी ही मुश्किल सूरत है। ये जो इनके भी जो सिलसिले थे ना, लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की, आप भी जो इस वक्त लेकर बैठे हुए ना, लड़का लड़की लड़का लड़की, मर्द औरत मर्द औरत मर्द औरत, ऐसा लगता है जैसे मौजू ही हमारे पास अब जो ना यही रह गया, मर्द और औरतों का ही एक टॉपिक रह गया। हालांकि इसके अलावा हज़ारों किस्म की बुराइयां हमारे माशरे में जिनका ताल्लुक बेपर्दगी से और इस तरह के को सिस्टम से नहीं है, उसको खैर अब ज़ेर बहस नहीं ला रहे हैं। देखिए, इन शॉर्ट ये है कि इस्लाम ये नस्ब की हिफाजत करता है। हमारा दीन है ना, ये नस्ब की हिफाजत करता है। नस्ब चलता है मर्द और औरत के मिलने से। इस्लाम ने मर्द और औरतों के मामले को बड़ी क्लोजली देखा है और इसके बारे में एक दायरे कार बना दी है। उस दायरे कार को लेकर चलने से हमारे दीन का, हमारे इस्लाम का, माशरे का, नस्ब का, कम्युनिटी का फ़ायदा है। जिन्होंने इन हुदूद को उठाया उनके यहाँ नाजायज़ औलादों की परसेंटेज ज़्यादा है और उनके यहाँ तलाक की रेशो ज़्यादा है, उनके यहाँ औरत के साथ ज़्यादती की रेशो ज़्यादा है, उनके यहाँ तरह तरह की बीमारियों का रेशो ज़्यादा है। तो ये एक माशरे को कवर करने की चीज़ है और औरत की एक बाउंड्री बनाई है इस्लाम और दीन ने। फिर इसके बचने की सूरतें दी हैं। मर्द को निगाह नीची रखने का कहा है, औरत को पर्दे का कहा है। ये जो डिस्टेंस इस्लाम ने पैदा किया है ना, क्योंकि मर्द को भी अल्लाह ने पैदा किया है, औरत को भी अल्लाह ने पैदा किया है। इस कायनात का खालिक, इस कायनात की तख्लीक फरमाने वाला रब्बे कायनात है। उसने जो निज़ाम दिया है ना कि ये औरत की ये हुदूद हैं, मर्द की ये हुदूद हैं, ये मिलना चाहे तो इस तरह मिल सकते हैं वरना ये नहीं मिल सकते। इस्लाम और दीन ने जिस तरह इनके दरमियान एक दीवार खड़ी की है और ये दीवार कब गिर सकती है, कैसे गिर सकती है, इसका भी प्रिंसिपल बताया है। तो जो एक इस्लाम और दीन का तरीक़ेकार है उसको जिस जिस माशरे ने इसको तोड़ा है, अब पढ़े लिखे लोगों से मैं सवाल करता हूँ ना, जो ये दुनिया की तालीम है, जिन्होंने इन हुदूद को तोड़ा, एक मजहबी आदमी, एक आलिम, एक इस्लामिक स्कॉलर जो कि वाकई इस्लाम और दीन के बारे में सही बात करता है, वो इन हुदूद की बात करेगा आपके सामने, एक दीवार की बात। जिस माशरे ने इस दीवार को तोड़ा, आज वो माशरे में बुराइयां ज्यादा हैं कि अच्छाइयां ज्यादा हैं? सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर अगर बात करें तो भी हमारा जवाब आ जाएगा कि वो मानेगा। देखिए, एक है जिस्मानी सेटिस्फिकेशन, ओके, और एक है ज़हनी इत्मीनान। जिस्मानी इत्मीनान हासिल करने के लिए तमाम हुदूद तोड़ी जा रही हैं। नतीजा ये निकल रहा है कि ज़हनी इत्मीनान खत्म हो गया। ये मतलब ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये हर आदमी मेरी बात को समझ सकता है। इस्लाम ने जिस्मानी इत्मीनान हो, ज़हनी इत्मीनान हो, रूहानी इत्मीनान हो या कल्बी इत्मीनान हो, सेटिस्फिकेशन जिसको कहते हैं, उसके लिए बाकायदा लॉस, कानून बना कर दिए। अगर इस पर चलेंगे तो आपको जिस्मानी इत्मीनान भी मिलेगा, आपको ज़हनी इत्मीनान भी मिलेगा, आपको रूहानी इत्मीनान भी मिलेगा, आपको कल्बी इत्मीनान भी मिलेगा। ये सब क्योंकि ये इत्मीनान ही की तो सारी दौड़ है। एक आपने पढ़ भी लिया, आपके पास पैसा भी आ गया, आपके पास फैमिली भी है, आपके पास इत्मीनान नहीं है। अच्छा, इत्मीनान के लिए एतमाद का होना भी जरूरी है। अगर एक घर के अंदर हम फैमिलीज रह रही हैं तो अगर हमारा आपस में कोई एतमाद का रिश्ता नहीं है ना,
तभी इत्मीनान नहीं होगा, जहनी टेंशन रहेगा। और जिस कल्चर को बदकिस्मती के साथ मुसलमान एडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ एतमाद नहीं है, ना माँ बाप पर औलाद का एतमाद है, ना औलाद का माँ बाप पर एतमाद है। तो ये सारी चीजें जो एतमाद उठा, इत्मीनान उठा, ये जो फैमिली पूरा जो एक निजाम जो डिमोलिश हुआ, ये यही चीजें हैं जो हम आपको मना कर रहे हैं कि ये नहीं करें। और जिस दीवार को इस्लाम ने खड़ा किया, उस दीवार को बाकी रहने दें। औरत एक हिस्से में है, मर्द एक हिस्से के अंदर है, और यही मतलब है। हत्ता कि हमारा दीन, हमारा इस्लाम यहाँ तक फरमाता है कि जब अजनबी मर्द और अजनबी औरत दोनों अकेले हो तो इनमें तीसरा शैतान है जो इनके अंदर हिजान पैदा करवाता है। तो क्या ये वाकयात नहीं होते? इस वाकयात को कौन मना कर सकता है? गुज़िश्ता दिनों जो है ना वो अपना एक कंपैरिजन बयान किया गया, यानी मीडिया पर एक जो है वो अपना क्लिप था, 3 तालिबे इल्मों को दिखाया गया। यानी आप अभी पूछ रहे थे ना कि मगरिबी जो है वो अपना ये दुनिया वो कर रही है, तरक्की कर रही है, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यानी ये किस तरीके से जो है ना वो अपना इस निज़ाम को डिमोलिश किया जा रहा है। 3 तलबा दिखाए गए, एक प्राइवेट स्कूल का, एक गवर्नमेंट स्कूल का और एक मदरसे का तालिब इल्म। ठीक है, तीनों की एक्टिविटीज जो है ना वो अपना दिखाई कि एक जो है वो अपना सुबह उठ रहा है, ठीक है, उठता है अपना जो प्राइवेट स्कूल का वो बुर्श कर रहा है, उसके बाद अच्छे साफ सुथरे जो है ना वो अपना, यानी ये देखें जहन साजी कैसी जो है ना वो अपना की जा रही है, बिल्कुल जो है वो अपना अच्छे कपड़े अपडेटेड बनकर और कार के अंदर जो है ना वो अपना बैठकर अपने स्कूल में पहुंच रहे हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्कूल का एक बच्चा दिखाया कि जो उठा और उठने के बाद उसने मुंह हाथ वगैरह नहीं धोया, वो आम से जो है ना वो अपना जो स्कूल के कपड़े होते हैं वो पहना, साइकिल पे बैठा और अपने स्कूल पहुंच गया। तीसरी तरफ मजहबी जो है ना वो अपना शख्स को दिखाया गया, यानी मदरसे का एक तालिब इल्म, वो यानी उठने के बाद उसने जो है वो अपना वो मिसवाक की और वुजू किया और नमाज के लिए गया, और जाने के बाद फिर अपने मदरसे के अंदर जो है वो अपना वो बैठकर किताबें पढ़ रहा है। अच्छा, अब इन्हीं तीनों से सवाल किया गया मौसीकी के जो है ना वो अपना हवाले से, ये तो इन्होंने दिखाया ना। अच्छा, सबसे ज्यादा अप टू डेट उसको दिखाया कि वो अच्छी जिंदगी जो है ना वो अपना गुजार रहा है, कि कार भी है, अच्छा रहन सहन भी है। उसके बाद मदरसे के तालिब इल्म को मतलब इसके बरअक्स दिखाया। अच्छा, इनसे मौसीकी के हवाले से सवाल किया गया और जहन ये दिया जा रहा है कि ये देखें कैसा हमारे यहाँ पर कल्चर डेवलप हो गया है कि 3 तरह के तालिब इल्म है और तीनों की जो है ना वो अपना मेंटेलिटी अलग है। उससे सवाल किया गया जो गवर्नमेंट के, उसने कहा कि मैं कभी कभी जो है ना वो अपना गाने सुन लेता हूँ, और दूसरा जो प्राइवेट स्कूल का उसने कहा हाँ बिल्कुल जो है ना वो अपना मैं फ्रेश होने के लिए और इंटरटेनमेंट के लिए और इन चीज़ों के लिए जो है ना वो अपना सुनता हूँ अपने काम काज से फारिग होने के बाद। अच्छा, तीसरा उसने मजहबी शख्स से जो तालिब इल्म था उससे सवाल किया, उसने छठ से जो है ना वो अपना कहा कि तो हराम जो है ना वो अपना है। अब उन्होंने यहाँ पर ये एक जहन दिया कि ये देखें कि ये तीनों जो है ना वो अपना तालिब इल्म है और तीनों जो है वो पढ़ाइयाँ कर रहे हैं और इनका यानी किस तरह से जहन अलग अलग है। यानी उन्होंने वो मौसीकी को इस तरफ जहन दिया कि देखें ये मौलाना साहब हैं, उन्होंने हराम का जो है ना वो कह दिया, और दूसरी तरफ इनका आप रहन सहन और वो देख लें, और दूसरी तरफ एक शख्स है एक जिसका घर ऐसा है, यानी वो ये जहन देना चाह रहे हैं कि आप ये चीजें करें तो ये सारी चीजें आपको जो है ना वो अपना मिलेंगी। यानी प्राइवेट स्कूल में आप जैसे पढ़ें और मौसीकी वगैरह जो है ना वो अपना सुने और बिल्कुल मतलब एडवांस जिस तरीके से चल रहा है, तो ये जो आपको हर शख्स फैसिलिटेट होना चाहता है, यानी गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो, ऐसा जो है ना वो ड्राइंग रूम हो, तो ये यानी ये जहन जो है ना वो अपना दिया जा रहा है बाकायदा मीडिया के जरिए से। तो ये इस पर आप जो है वो अपना क्या इरशाद फरमाएंगे? जो आप कह रहे थे ना कि क्या तरक्की हो रही है और क्या ये बाकायदा यानी जहन साजी की जा रही है? तरक्की की तरफ नहीं लाया जा रहा ना, आसाइश की। देखे ना, तरक्की और आसाइश को अलग लेंगे, तरक्की को अलग देंगे, ग्लैमर को अलग लेंगे, बेहयाई को अलग लेंगे, फैशन को अलग लेंगे। देखो, जो फैशन आप बोलो ये फैशन है, इसको तरक्की का नाम देकर गुमराह मत करें। जो बेहयाई और बेहयाई है, इसको कल्चर का नाम देकर लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। जो मौसीकी है वो मौसीकी, वो अब ये तो अभी मतलब कि हफ्ता 8 दिन हुए मौसीकी के बारे में हलाल और मौसीकी जनाब यूं बोलने वाले ये आ गए। वरना मतलब मैं पूछता हूँ आपसे, मदनी चैनल के नाज़रीन से पूछता हूँ, मुझे बताइए कि आपने कब सुना था कि मौसीकी हलाल है, मौसीकी जायज है? भाई आपने कब सुना था?
तो ये अभी हफ्ता 8 दिन हुए जो मौसीकी को जायज और हलाल कहने वाले जो आ गए, इनको कोई बोलने वाला नहीं है, यानी हम ही जवाब दें, इनको कोई बोलने वाला नहीं है। क्या मुसलमान इतनी चीज महसूस नहीं कर सकता कि यार ये हराम है कि नाजायज है? मेरा जाती तजर्बा है। हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, साथ एक गाड़ी आती है, इसके विंडोज खुली हुई है, म्यूजिक बज रहा है, हमको देखा, म्यूजिक बंद कर दिया। क्यों बंद किया? दाढ़ी मुंडा था, बिल्कुल क्लीन शेव मॉडर्न लड़का, हमें देखकर उसने म्यूजिक क्यों बंद किया? आखिर मस्जिद के अंदर आपका मोबाइल म्यूजिक बजता है तो आप घबरा क्यों जाते हैं? अगर आप कहीं नातखानी में बैठे हुए हैं, कहीं अच्छा मैयत में बैठे हुए हैं, कोई मौत मैयत हो रही है, जहां जनाजा या कब्रिस्तान में खड़े हुए हैं, फौरन म्यूजिक बजेगा, आप घबरा क्यों जाते हैं? भाई जब म्यूजिक इतना अच्छा है, आपकी रूह की ग़िज़ा है, और आप इतना इसको म्यूजिक को मतलब कि इसको इतना मतलब सुथरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक चीज गलत है, वो गलत है, वो आपके किसी के कह देने से वो सही नहीं हो जाएगी। और दुनिया में मुसलमान की बहुत बड़ी और भारी तादाद ये म्यूजिक के मुतालिक अपना एक कॉन्सेप्ट रखती है कि गलत है। जो सुन रहे हैं ना उनको पता है गलत है, बच्चा जानता है, बच्चा जानता है गलत है। और ऐसा नहीं है कि वो ये जो कुछ कर रहे होते हैं ना, इनको ये पता होता है। मिसाल के तौर पर अगर वो सही जायज काम हो रहा था तो हम वहां जाए तो हमको क्यों मना करते हैं भाई? चले आप लोग जितना कह रहे हैं कि ये कल्चर है, ये कल्चर है, दावत कल्चर, एजुकेशन कल्चर है, या लड़के वहां बैठे लड़की वहां बैठी हुई हैं, कैंटीन में बैठे हुए हैं, पार्टियां हो रही सब हो रहे हैं, उसमें चला जाता है एक मजहबी आदमी। अब क्या कहेंगे आप? पहले तो सब देखकर सटपट आ जाएंगे, यार इसको क्या होगा, ये इधर क्या करने के लिए आ गया? सारे सहम जाएंगे। लड़कियां वो भले कितनी बेहया होंगी, थोड़ी ये भी सहम जाएंगी, थोड़ी इनमें भी हलचल मच जाएगी, यार मौलाना आ गया, मौलाना आ गया, मौलाना आ गया। ये सब क्या है? हॉल के अंदर भी जब काजी साहब निकाह पढ़ाने के लिए पहुंचते हैं तो अच्छी खासी बेपर्दा औरतें भी सर पर दुपट्टा रख लेती हैं। क्यों रखा इन्होंने दुपट्टा? ठीक है, थोड़ा सा सही, मतलब एक कॉन्सेप्ट तो मौजूद है ना यार, क्या यार ये असल चीज क्या थी? असल चीज क्या थी उस तरफ है ना। आप बोले आज के लड़के तो दुपट्टा भी नहीं रखते, तो वो बेअमली है ना। आखिर बेअमली को हम कितना खूबसूरत नाम देने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? बेअमली को बेअमली कहें, वरना ये बेअमली अमल की तरफ कैसे आएगी? ये तो हम सबको मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। सारे मुसलमानों को सोचना पड़ेगा, तमाम आशिकान रसूल को सोचना पड़ेगा कि आखिर हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग किस कल्चर की तरफ जा रहे हैं। आज आप कह रहे हैं एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। मुझे इस वक्त दुनिया के मुसलमान मशहूर साइंटिस्ट के नाम बताएं। आपको मिलेंगे भी नहीं, इतने बड़े नाम नहीं मिलेंगे वर्ल्ड वाइड। कौन मिल रहे हैं भाई? अच्छा चले जाए उस दौर में जिस दौर को वो कहते थे जरा पत्थरों की बातें करते हो, उसमें मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से मुसलमान साइंसदान हुआ करते थे। ये दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजियों की जो बेसिक है वो हमारे मुसलमान साइंटिस्ट और मुसलमान क्वालिफाइड जो हमारे थे वो मजहबी लोग थे। उस वक्त कौन सी यूनिवर्सिटियां बनी हुई थी, कौन से कॉलेजेस बनी हुई थी, ये कहां से लाते थे, कहां से सीखते थे? दुनिया की कोई किताब दावा नहीं करती, मेरे रब का कलाम दावा करता है। हर खुश को तर शे का इल्म कुरान में मौजूद है। हम इसको छोड़कर हम दूसरी तरफ चले गए, बहुत सारी बुनियादी चीजें इसको छोड़कर दूसरी तरफ चले गए। हम तने आसानी की तरफ चले गए, ऐश की तरफ चले गए, जिसको अगर मैं एक आम लैंग्वेज में कोई जो मार्केट में बोली जा सकती है, अय्याशी की तरफ चले गए। मुसलमान को अय्याशी का रास्ता दिखाया गया, शराब का रास्ता दिखाया गया, बेहयाई का रास्ता दिखाया गया, बेपर्दगी का रास्ता दिखाया गया, गाने बाजे फिल्में ड्रामों का रास्ता दिखाया गया। और ये पागलों की तरह इस रास्ते की तरफ दौड़ा चला गया। बोला मैं तरक्की कर रहा हूं, तरक्की नहीं कर रहा है, खाई में गिर रहा है। और गिरते गिरते आपके सामने नतीजा कहां तक पहुंच चुका। आज मुसलमानों की पोजीशन क्या है दुनिया भर में, किसकी वजह से? यानी इतना सब कुछ रियलिटी सामने है, इतनी रियलिटी सामने है, इतने मतलब कि जुल्म सितम सामने है, मुसलमानों की इकोनॉमिकली क्राइसिस सामने है, मुसलमानों का हर तरह से तनज़्ज़ुली की तरफ जाना हमारे सामने है। उसके बावजूद ही मुसलमान क्यों नहीं क्लिक क्यों नहीं कर पा रहा, पिक क्यों नहीं कर पा रहा कि यार मतलब कि मिसिंग है, और बहुत सारी मिसिंग है। और ये हम गलत गाइड किए जा रहे हैं, हम गलत गाइड किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम दुरुस्त समत आ जाए इंशाल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। अब इनको नाश्ता कराना था और अब इनको नाश्ते का पूछ नहीं रहे हो। नाश्ते का प्लेटें वगैरह लगाए, नाश्ता करवाए इनको यार।
میں ان کی ہاں پوچھیں. میں ان کی بات میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جب کہا کہ آئی ایکسپیکٹ آپ نے یہ باتیں میں کیونکہ انہوں نے کہا کہ اسکول میں ایک بچہ پڑھ رہا ہے پھر وہ بگاڑا ہے. کیوں اگر اسکول میں وہ صرف 9-8 گھنٹے پڑھا ہے میکسیمم, یا اسکول میں یا کالج میں, بیسکلی اس کا ٹائم بیسکلی گھر میں گزر رہا ہے. گھر میں اس کو ٹی وی اویل کیا جا رہا ہے, گھر میں اس کو نیٹ اویل کیا جا رہا ہے, گھر میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس کو. اب وہ جو نیٹ پہ جو فلموں میں وہ دیکھ رہا ہے وہ پھر اس کو اسکول میں آ کے امپلیمنٹ کرتا ہے. اب وہ فلموں میں دیکھ رہے ہیں لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی کر رہے ہیں, اس کو گھر میں تو کچھ نہیں ملا وہ کرنے کے لیے, اس کو کالج میں ملے گا, کینٹین میں, اس کو اسکول کی کلاس میں ملے گا. یہ مین اس کا اگر فیکٹر دیکھیں نا, اگر بگڑنے کا بچوں کا جو ہے جڑ, یہ جو بھی بولا ہے اس کو بگڑنے کا فیکٹر, تو یہ بیسیکلی شاید فلم یا گھر ہی ہوگا اس کو. یا ٹی وی اتنا ایڈوانس نہیں تھا نا عمار بھائی, آپ دیکھیں ٹی وی جب اتنا ایڈوانس نہیں تھا نا تو یہ چیزیں نہیں تھی. یعنی اس وقت تو پتہ نہیں, دیکھیں میں شروع سے ماحول میں نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, تو ٹی وی کا ایک ماحول ہمیں بھی پتہ ہے, فلموں کا ایک ماحول ہمیں بھی پتہ ہے. تو ایک مشرقی ٹی وی اور مغربی ٹی وی کا اس وقت امتیاز تھا, اس وقت امتیاز تھا مشرقی ٹی وی اور مغربی ٹی وی کا. ان دنوں میں بھی امتیاز تھا مشرقی مووی اور مغربی مووی کا, ان دنوں میں امتیاز تھا. اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کریں گے. آج امتیاز ختم ہوا ہے, جس طرح کی آپ باتیں بتا رہے اس کا مطلب امتیاز ختم ہو چکا. جو باہر ماحول ہے آتے جاتے ہوئے, ایئرپورٹ کے جو ماحول ہیں, دیگر جگہ ماحول ہیں, امتیاز تو ختم ہو چکا. تو یہ امتیاز جو ختم ہوا تو اس کو ترقی کیسے کہیں گے آپ لوگ, اس کو ایجوکیشن کیسے کہیں گے؟ یعنی بے عملی, بے حیائی, نفس کی شرارت, خواہشات اور طرح طرح کی گندی جو انسان کے ذہن میں جو ایک اس کے طبیعت میں جو ایک اپنی جو وہ خواہشیں پوری کرنے کی جو تمنا ہے, اس کو پوری کرنے کے لیے آزادی چاہتا ہے. مجھے آزاد کر دیا جائے. تو آزاد تو جنگل کا جانور ہے, انسان آزاد کیسے ہو جائے گا؟ اچھا آپ دیگر مذاہب کی بات کریں نا, مجھے بتاؤ کون سا مذہب ہے جس کے اندر حدود نہیں ہے؟ یعنی آپ کسی اور مذہب کی بات کریں, کرسچینٹی کی بات کریں, ہندوازم کی بات کریں, یہودیزم کی بات کریں, بدھسٹزم کی بات کریں, یہ جتنے بھی مطلب کہ مختلف قسم کے جو مذاہب دنیا میں ایگزسٹ ہیں, جو چل رہے ہیں, یقیناً اسلامی سب سے اچھا مذہب ہے. اسلامی دین ہے, اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے. لیکن میں ایک ایسی ایویڈنس کے طور پر آپ سے بات کر رہا ہوں. مجھے بتائیں یہ بھی ان کی بھی اگر مذہب کی اگر بات پوچھی جائے تو یہ کریں گے کہ ہمارے یہ بے عمل لوگ ہیں, یہ ہمارے بے عمل لوگ ہیں. ان کے جو مذہبی بڑے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی کئی برائیوں میں نہیں پڑے ہوتے, ایمان نہیں ہے ان کا, کوئی عمل نیک عمل نہیں کہلائے گا. مگر اس بات کو تو کون مطلب ڈینائی کرے گا؟ یہ تنگ آ کر ایک شراب کی ایک لمیٹڈ کوانٹٹی آپ کو الاؤ کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ شراب پورا پر روک نہیں سکتے, کیونکہ ان کے پاس روکنے کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. اچھا پھر ان میں سے ان کے کئی مذہبی پیشوا جو کہلاتے ہیں نا, وہ ٹھیک ٹھاک بھی عملی کا شکار ہوتے ہیں. تو لوگ ان کی بات کیسے مانیں گے؟ مگر آج ہمارے دین اور ہمارے اسلام میں الحمدللہ مذہبی پیشواؤں کی بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ عمل پر قائم ہے, قرآن و حدیث پر قائم ہے, وہ بے عملی کی اس میں نہیں ہے. یہ جو رہائی ہو رہی ہے نا, یہ بہت کیٹیگری بنی ہوئی اس کی. ایک ایلیٹ کلاس, اس کے بعد دوسری کلاس, لوور کلاس تک بھی ہے نا. آپ جائیں نا, اگر ہم لوور کلاس کی بات کریں تو آپ دیکھیں یہاں مختلف جگہوں پہ پارکس بنے ہوئے ہیں سیر و تفریح کے لیے, جیسے ساحل سمندر کے پاس کچھ بنا دیا. تو یہ پارک میں جو آ رہے ہیں لوگ, یہ یہاں بے حیائی کر رہے ہیں, یہ کون ہے؟ یہ ایلیٹ کلاس والے لوگ ہیں. اسی طرح آپ اگر اوپر لیول پہ جائیں, آپ جس طرح بات کر رہے ہیں, بہت بڑے لیکچرار اخبار پر اور ٹی وی پر آ کر یہ بیانات دیتے ہیں کہ سینما جو تھا پہلے وہ درسگاہ تھا, بچوں کے لیے ایک درسگاہ تھا, تربیت کا ایک ذریعہ تھا ان کے بچوں کے نا. ایسا وہ میسج تو پوری دنیا کو جا رہا ہے نا ان کا میسج اپنا بتا رہے ہیں تو ہم کو کیوں ڈال رہے آپ لوگ؟ ایک آدمی اگر آ کر بولتا ہے کہ یہ سنیما نے یہ مطلب کہ بچوں کا درس گاہ تھا, تربیت گاہ تھا, جو سنیما ہیں, پکچریں ہیں جس میں عورت مرد اچھل کود گانا باجا کیا بدتمیزی نہیں ہوتی, تو یہ جن کے بچوں کی تربیت گاہ درس گاہ تھی,
ہم کام سے لڑنے کے لیے گئے ہیں؟ اللہ ان کو ہدایت دے، ہمارے بچوں کی نہ ہمارے معاشرے کی. اچھا یہ بتائے بھائی آپ کے تھے؟ نہیں اچھا ہمارے تو نہیں تھے، لیکن اب یہ جو دور آ گیا نا، اب جو جنریشن آ رہی ہے، آپ ان کو سنا رہے ہو نا، میرے سے تو نہیں. میں تو آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ آپ کہاں کا روکیں گے؟ آپ کہاں کا روکیں گے؟ آپ ان شاء اللہ ہر جگہ روکیں گے انشاءاللہ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. آپ ہمارے ساتھ دو یار، ایسا حوصلہ تو نہیں دباؤ یار ہم لوگوں کا. بھائی صاحب یہ بات آپ کا میسج ہم آگے پہنچاتے ہیں، ہم جاتے ہیں آگے بیٹھتے ہیں، لیکن وہ ہمیں یہ کہتے ہیں بھائی اسلام نے قید نہیں کیا، آپ لوگوں نے قید کر دیا ہم لوگوں کو. کس نے کہا اسلام نے قید نہیں کیا؟ وہ کون ہے جو کہتا ہے کہ اسلام قید نہیں کرتا؟ دنیا مومن کے لیے قید کھانا، کافر کے لیے جنت. اس حدیث کو کوئی ڈینائی کرے گا؟ پتہ رمضان کے روزے یہ کھانے کا ٹائم ہے، یہ کھانے کا ٹائم نہیں ہے، یہ قید نہیں ہے. یہ آپ نے پیسہ کمایا، سال پورا ہو گیا، صاحب نصاب بنے 2-2.5%، یہ پابندی نہیں ہے. آپ صاحب نصاب ہو گئے، استطاعت رکھتے ہیں، جائیے حج پر، عرفات کے میدان میں جائیے، سب کچھ کیجئے. کیا یہ قید نہیں ہے؟ اگر طاقت رکھتے ہو تو جمرات کو رمی کرو، پتھر مارو، یہ نمائندہ بنا کر مت بھیجو. کیا یہ قید نہیں ہے؟ کیا یہ سب قید نہیں ہے؟ فجر کی نماز میں سوتے رہو، اسلام نے قید نہیں کیا؟ اٹھو، اب نہیں نکلنے کا دل ہو رہا ہے، رضا میں سخت سردی ہے، آپ بولو نہیں اسلام نے کسی چیز کا پابند نہیں کیا، تو کیا نماز قضا کرنے کی اجازت اسلام دے گا؟ یہ کون بیوقوف لوگ جمع کر لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کسی قسم کی قید نہیں ہے. یہ تو قانون ہے. کیا یہ بتائیے بھائی، روڈ ہے، ٹیکس دیتا ہوں، سگنل تو ان لوگوں نے لگایا نا، میں نے بولا تھا سگنل لگا دو، میں تو توڑ کے جاؤں گا، تو پتا چلے گا کہ ایک روڈ بغیر سگنل کے نہیں چل سکتا، ٹریفک بغیر سگنل کے نہیں چل سکتی. کہ قانون بنائے گئے ہیں، ہر چیز اپنے مرضی، ٹریک بنا دیے گئے ہیں. ایک ٹریفک کا قانون آپ کے سامنے ہے، اتنا بڑا ایئر ٹریفک سسٹم ہے، سب کچھ ہے، پورا سب قانون اور اصول پہ تو چل رہا ہوتا ہے. اگر آپ جہاز میں جائیے، آپ کو لینڈ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے. کیوں؟ کہ دوسرے جہاز لینڈ کر رہے ہیں، لائن میں کھڑے ہو جاؤ. تو پتہ کہ یہ قانون توڑ کر اگر یہ چلا جائے گا، میں نہیں مانتا بھائی کوئی قانون وانون کو ہوگا، سول ایویشن کا کوئی قانون، تو اترو نیچے، پھٹے گا جہاز پہ، پتہ چلے گا کہ قانون کس کو بولتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ قید کس شے کا نام ہے؟ کیا مطلب کہ معاذ اللہ کپڑے اتار کر ننگے ہو کر گھومنے کا نام مطلب کہ آزادی ہے؟ ایک حیا ہوتی ہے یار، ایک شرم ہوتی ہے، ایک پرہیزگاری ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کو کون ڈینائی کرے گا؟ اب نہیں، یہ پتہ نہیں کون سا کہاں سے یہ فلسفہ سیکھ لیا. لیکن حاجی صاحب ایسا محسوس یہی ہو رہا ہے کہ ہم واپس سے اسی جہالت کے دور کی طرف بہت تیزی سے لوٹ رہے ہیں جس سے اسلام نے ہمیں نکالا تھا. سونا سب کو اچھا لگتا تھا، ہر بچہ چاہتا تھا میں سوتا رہوں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی نہیں سو سکا. وہ جو نیند سکون کی جو ہوتی تھی صبح کی، اس وقت کہاں ہم کو ماں باپ سونے دیتے تھے؟ کیسا نکال کر بھیجتے تھے، چل نکل جا، سردی ہو گرمی ہو جو بھی ہو، ہم جاتے تھے نہیں جاتے تھے. یار میں مائنڈ فریش کرنا چاہ رہا ہوں، میں ایگزاسٹ ہو چکا ہوں بالکل. میں پورے دن کام کرتا ہوں، پورا ویک میں نے کام کیا، میرے پاس کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. میں باہر جاؤں، شہر کے حالات ایسے ہیں. میں کون سا ونڈو کھولوں جس سے مجھے ٹھنڈی ہوا آئے گی؟ آپ نے اس ونڈو کا ایڈریس کس سے پوچھا ہے؟ دیکھا دیکھی سب کچھ چل رہا ہے نا، کیونکہ میرا پہلا تو آدمی ہوگا جس کو آپ دیکھ رہے ہو. ہم آپ کے پاس اسی وجہ سے کچھ سوالات، کچھ باتیں پوچھنے آئے تھے کہ ہم لوگ اگر کسی کو برائی کے بارے میں روکتے ہیں یا کسی کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں برائی چیز ہوتے روکتے ہیں، تو ان کے پاس دلائل بہت ہوتے ہیں. مولانا حضرات، علماء، یہ آپ دنیا دار پروفیشنل پروفیسر اور لیکچر ٹائپ یہ نہیں ہے جو ایک ایک گھنٹے کے لاکھوں روپے لیتے رہے. یہ تو یار ایک ایک گھنٹے کے لاکھوں روپے کھینچ لیتے کورس کرانے کے نام پر، اور یہ بھی ایک سے ایک ہم کو سکھاتے سمجھاتے ہیں قرآن و حدیث کی باتیں. یہ تو کبھی اس طرح نہیں کرتے. ریسنٹلی میں نے ایک پریکٹیکل ایگزامپل دیکھی کہ باپ مسلمان ہے بٹ اس کی ماں کرسچن ہے. اب وہ ایک مکس اس پہ چل رہا ہے فلاسفی پہ کہ یار ماں یہ کہہ رہی ہے، باپ یہ کہہ رہا ہے. ماں باپ نے تو سیکھا ہی نہیں ہے نا کہ بچوں کی تربیت کرنی کیسی ہے. سر ان کو ٹیچنگ آتی ہے، شادی شدہ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، شادی کی ہے، اولادیں ہوئی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ان کو ٹیچنگ نہیں آتی؟ تو اولاد ہونا تو ٹیچنگ آتی، ضروری ہے کہ ٹیچنگ آ جائے گی. اولاد وہ تو پڑھے لکھے بھی لوگ ہیں نا. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی.